پیپر اس میں داخل کر دیا، اور چونکہ سارا کا سارا عملہ ملا ہوا ہے، ڈی آر او یعنی ڈی سی جو ہیں ایسٹ کے وہ راجہ طارق چانڈیو ہیں، منظور چانڈیو اے آر او ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ پورا عمل شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کس طرح سے ان لوگوں کو استعمال کرتی ہے، ایک مخصوص طریقے سے لوگوں کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے تمام چیزیں، میں اس کرپشن کے دھندے کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو پروجیکٹس میں اس وقت کیا جا رہا ہے، میں تو اس وقت صرف جمہوری عمل اور انتخابی عمل کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اس طرح سے کریں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے، ہم اس پر اپنا آئینی جمہوری قانونی حق استعمال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو، ان کے تمام رہنماؤں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جماعت اسلامی اپنے ایک ووٹ سے بھی دستبردار نہیں ہوگی۔ تم ڈیلے کر رہے ہو، ہم تمہارا تعاقب کریں گے، تم کراچی کے لوگوں کو محروم کر رہے ہو، ہم اس کے آواز اٹھائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھا آؤ اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جاؤ، جو تم سے چھین لیا گیا کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جب تک نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمیں وہ نتیجہ چاہیے جو لوگوں نے ووٹ ڈالیں، ہمارا کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے، ہم کوئی جعلی طریقے سے نہیں آنا چاہتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کوئی زبردستی فیصلہ دے۔ آپ انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں تو باقاعدہ اپنے پارٹی، جو آپ سوچیں تو صحیح، جو کینڈیڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کا، اس کا ایک بھائی اگر پولنگ آفیسر ہو اور پوری بلڈنگ میں وہ بھائی اپنی عملداری کر رہا ہو الیکشن کے دوران، اور پھر اس کے بعد بھی یہ سارے کام ظاہر اور کس طرح سے ہوئے ہوں گے، تو ویسے بھی یہ کوالیفائی نہیں کرتا بندہ، آپ کس بندے کو پکڑے گا؟ اتنے پولنگ آفیسر ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ چیک کرے کہ کن لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے۔ اب ہم پیچھے جائیں کہ ہر پولنگ آفیسر کا شجرہ نسب دیکھیں گے کہ اس کا بھائی کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اور اس کے بعد شکایت کریں گے؟ تو عملہ کی تقرری کا کام، اس کی چھان پٹک کا کام تو الیکشن کمیشن کا تھا، اس نے کیا کیا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، اور کسی اور پارٹی کا کوئی ایک ووٹ بھی ریجیکٹ نہیں ہوا اس بنیاد پہ۔ آپ سوچیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جماعت اسلامی کا بندہ جاتا تھا تو اسی کی مہر نہیں لگتی تھی، باقی کوئی بھی جا اس کو پہلے پتہ چل جاتا تھا جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، حد ہوتی ہے کوئی جال سازی کی اور اس طرح قبضہ کرنے کی، اس لیے ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن میں ہم یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک ہی یو سی نہیں، ایک اور یو سی گلشن حدید کی انہوں نے، اس کی بھی پرسوں یا کل وہ ہوگی ریکاؤنٹنگ، اور ہماری اطلاعات بالکل واضح اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اس میں بھی جال سازی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ریکاؤنٹنگ ہو اب وہ الیکشن کمیشن کے عملے کے سامنے آئے، آر او ڈی آر او پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیماڑی میں جو کچھ ہوا کہ ایک پریزائڈنگ افسر نے تو جا کر گواہی دے دی، ہمارے ساتھ ایسے پریزائڈنگ افسر جن کے دوبارہ مہریں لگوانے کی کوشش کی گئی ہے، انگوٹھے لگوانے کی، رزلٹ بدلنے کے لیے، اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ رابطے میں، اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی نوکریوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے ہیڈ ماسٹر کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہ تم سسپینڈ کر دیا حکومت نے۔ یہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا دہشت گردی ہے؟ جمہوریت کے نام پر دہشت گردی کر کے نتیجہ حاصل کر رہے ہو تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے تو عوام میں جاؤ، کرا دیتے نا ڈائریکٹ میئر کا انتخاب، تو پتہ چل جاتا تمہیں کس کی کتنی اوقات ہے۔ چھپ چھپ کر کاروائیاں کرو، عوام مسترد کر دیں، پہلے حلقہ بندیوں سے اپنے نمبر بڑھاؤ، پھر فارم 11-12 نہیں دو، پھر آر او کے ذریعے نتیجہ بدل دو، پھر ریکاؤنٹنگ پہ قبضہ کر لو، اور پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یو سیوں میں انتخاب نہ کرواؤ۔ اس لیے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا واضح مطالبہ ہے کہ یہ فوری طور پر 11 یو سیوں کا انتخاب کریں، اس جال سازی کو روکیں، اور جو یو سیاں ان کے پاس موجود ہیں قانون اور میرٹ کے مطابق فوری فیصلہ کریں۔ سب پتہ چل گیا، اس دن میں خود پروسیڈنگ میں موجود تھا، ایک پریزائڈنگ افسر آتا تھا، اس سے پوچھا جاتا تھا بھائی یہ جو جماعت اسلامی والوں نے فارم دیے ہوئے فارم 11 یہ صحیح ہے، یہ انگوٹھا تمہارا ہے، سائن تمہارے ہیں؟ تو پریزائڈنگ افسر ایک آتا تھا کہتا تھا لگتے تو میرے ہی ہیں لیکن یہ میرے ہوں گے نہیں، تو تمہارے والے کہاں ہیں؟ وہ میں نے آر او کو دے دیا ہے۔ وہ اوریجنل کہاں ہے؟ وہ تو فوٹو کاپی ہے۔ ایک پریزائڈنگ افسر عمرے پہ چلے گئے، ایک پریزائڈنگ افسر نے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں یہ تو بغیر دیکھے ہی کہہ دیا کہ یہ میرے نہیں ہے سائن۔
ظاہر ہے ان کو طوطے کی طرح پڑھا کر لائے ہوئے تھے, دباؤ ڈالا ہوا ہے, کسی کو لالچ دی ہوئی ہے, کسی کو دباؤ ڈالا ہے, کسی کو نوکری کا خطرہ ہے, کسی کو بچوں کا خطرہ ہے. پوری ایک بندے کو تو پولیس اسٹیشن اٹھا کے لے گئے پریزائڈنگ افسر کو, اور کہا کہ تم یہ فارم تبدیل کرو. تو یہ کیا ہے بھائی, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی بنیاد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق ہم کراچی کی خدمت کر رہے ہیں تو کراچی نے ہمیں ووٹ ڈال دیا. جانتے ہیں کراچی والے کس کو ووٹ ڈالا ہے انہوں نے. الحمدللہ جماعت اسلامی کو ان تمام حالات کے باوجود سب سے بڑی جماعت کے طور پر لوگوں نے ووٹ ڈالے, سیٹس بھی دی ہیں, ووٹ بھی دیے. اور جماعت اسلامی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بک جائیں, وزارتوں کے نام پر بک کر کراچی کا سودا کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنا مینڈیٹ بحال بھی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ, آج 2 تاریخ ہے, یہ 7-8 دن بیچ میں ہے موجود. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس پورے عمل کو درست کرے. 11 یوسیوں کے ضمن انتخاب کا اعلان کروائے اور جتنی یوسیاں ان کے پاس ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پر ان 7-8 دنوں میں وہ درست کرے. ورنہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے, اور دھرنا پھر ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے دیں گے. جب تک حق نہیں ملے گا نہیں اٹھیں گے. اور میں کارکنان جماعت اسلامی سے اور عوام سے کراچی کے کہتا ہوں کہ میڈیا میں ظاہر ہے اس وقت موضوعات دوسرے بنے ہوئے ہیں, لیکن کراچی اگر اسی طرح تباہ حال رہے گا تو کراچی کا بھی کوئی مستقبل نہیں, پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کا بھی کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. اس شہر کو سنوارنا ہے. اس شہر میں بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں. لوگ چاہتے ہیں اس کا میئر آ کر, اس کے تمام چیئرمین وائس چیئرمین آ کر معاملات کو سنبھالیں. جب اس راستے میں رکاوٹ ڈلی ہے تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. سب تیاری کریں, عوام سے رابطہ کریں, گھر گھر جائیں, ہینڈ بل تقسیم کریں, چوکوں اور چوراہوں پر لوگوں سے رابطہ کریں, اور ایک بڑا دھرنا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے شہر میں. اور اس کے بعد اس دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا, ادھر سے ادھر سے رام نہیں کیا جا سکتا. آپ کو حق دینا پڑے گا, سیدھی سیدھی بات ہے. تو اس لیے ہم اس پہ بالکل 2 ٹوک اعلان کر رہے ہیں. دوسری بات مردم شماری کی ہے. مردم شماری میں جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح RTS بیٹھا تھا, ڈیجیٹل مردم شماری کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے, اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کے ٹیپ خریدے گئے, ایک اشتہارات کروڑوں روپے کے دیے گئے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فنکشن نہیں ہو رہا, رجسٹریشن بار بار رک جاتی ہے. کل کینٹونمنٹ CBC میں 100-150 کے قریب الیکشن کمیشن کا عملہ, اس کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا عملہ وہاں کھڑا رہا کہ کوئی ہم پوچھنے والا ہو ہم سے, اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور مردم شماری کا کام وہ شروع نہیں کر سکے. سسٹم بیٹھا ہوا ہے, انیموریٹر کام نہیں کر رہے, اور فراڈ پھر یہی ہو رہا ہے کہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کے نام پر اصطلاحات میں الجھا کر وہی کام کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی, اور آخر میں پھر یہ ہوگا کہ مستقل پتے کی بنیاد پر کاؤنٹ کر کے دے دیں گے اور کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیے. میں پہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ آن لائن جو رجسٹریشن ہے اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بڑھائیں آپ, اور پیرالل چلائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور لوگ اس میں رجسٹر ہوتے رہیں. سسٹم کو ٹھیک کریں اور مہینے بھر کے لیے اس کو جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے کرا دیا ٹھیک ہے, جس نے نہیں کرایا اس کی جب انیمریٹر آئے گا تو اس وقت ہو جائے گی. اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کی بنیاد پر گنتی ہوگی. شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ تو ہو گیا, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ شناختی کارڈ چیک کیا جائے گا, سربراہ کا بھی اور سب کے بے فارم چیک ہونے چاہیے. ورنہ یہی ہوگا کہ جو جس جگہ رہتا ہے مستقل پتہ ہے وہ کہے گا میرے 8 بچے, اور وہ بچے تو رہتے ہوں گے کراچی میں لیکن کاؤنٹ ہوں گے وہ کسی اور جگہ پہ. تو نمائندگی ہماری, اور اسی طرح سے وسائل ہمارے جائیں گے اور کاؤنٹنگ کہیں اور ہوگی. تو بھائی جس کی جتنی کاؤنٹنگ ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. یہی طریقہ مردم شماری کا ہے. ڈی فیکٹو کا نام ڈی جورے رکھ دو, ڈی جورے کا نام ڈی فیکٹو رکھ دو, تو اس سے مسئلہ آپ کنفیوز نہیں کر سکتے. وہ لطیفے موجود ہیں نا کہ 2 چوزے تھے, ایک کا نام پا تھا اور ایک کا نام ٹا تھا. تو اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا کہ میں پا کو بلاتا ہوں, بچے نے کہا تو ٹا جاتا ہے, اور ٹا کو بلاتا ہوں تو پا جاتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ایسا کرو, پا کا نام ٹا رکھ دو اور ٹا کا نام پا رکھ دو.
مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا. تو یہ ڈیجورے کا نام ڈیفیکٹو اور ڈیفیکٹو کا نام ڈیجورے رکھ کے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. آپ جو جہاں ہیں وہاں گنا جائے گا, بس سیدھی سیدھی فارمولہ ہے. ایس او پی وہ ہونی چاہیے, اور شناختی کارڈ کے مطابق اس کو سب کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تیسری بات ہمارا مطالبہ مردم شماری میں یہ ہے کہ ہر فرد کو ایکسس ملنا چاہیے کہ وہ چیک کر سکے کہ اس کا نام مردم شماری میں شامل ہو گیا ہے, اس کا اور اس کے خاندان کا. اور یہ بھی ایکسس ملنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز کو کہ جو چیک کر سکیں کہ کسی ایک بلاک کوڈ میں تمام کے تمام لوگوں کو گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا اور ان کا سم کیا ہے. اور یہ بھی ایکسس ہونا چاہیے کہ تمام بلاک کوڈ جس کے ایکسس دے رہے ہیں ان سب کا سم بھی وہ ہے کہ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا اگر سم نہیں پتا چلے گا, اس کا مطلب ہے پھر جعل سازی کرو گے. انڈیویجولی بندہ کو پتا چلے گا کہ وہ کاؤنٹ ہو گیا, لیکن کلیکٹیولی وہاں پر فراڈ کیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا تھا. پہلے مینول فراڈ کیا گیا تھا, اب ڈیجیٹل فراڈ کیا جائے گا. اس فراڈ کو قبول نہیں کیا جائے گا. پچھلی جعلی مردم شماری کو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے منظور کر کے کراچی کی پیٹ میں چھرا گھونپا تھا. آج یہ کس منہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردم شماری میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. حکومتوں میں بیٹھے رہتے ہو, جعل سازی کی منظوری دے کر کراچی کو آدھا کر دیتے ہو اور بعد میں شور مچاتے ہو اور پھر مراحت حاصل کر کے چپ بیٹھ جاتے ہو. تمہارے دھرنے بھی کینسل ہو جاتے ہیں, تمہارے احتجاج بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, سب بھول بھال جاتے ہو, دو ایڈمنسٹریٹروں پہ بک جاتے ہو, کمیٹیوں پہ بک جاتے ہو, گاڑیوں پہ بک جاتے ہو. کراچی کا اب یہ سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. کراچی کے لوگوں نے ان سب کو مسترد کر دیا ہے. اب انشاءاللہ ہم یہ حق لیں گے کراچی کے لوگوں کا. کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے, یہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے. کیوں نہیں بن سکتا ہمارا وزیر اعلیٰ؟ اس لیے بنے گا کہ جب ہمارے نمبر پورے ہوں گے, جب ہماری ریپرزنٹیشن سندھ اسمبلی میں پوری ہوگی اور پورے اعتماد سے جب لوگ ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سندھ حکومت کا بھی یہ جو قبضہ سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا, وڈیرا سسٹم ختم ہو جائے گا. جاگیرداری سسٹم, مقامی ہاریوں اور سندھیوں کا استحصال کر کے ان کی گردنوں پہ بیٹھ کے یہ ظالم وڈیرے اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے صوبے کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. یہ سسٹم ختم ہوگا اگر یہیں سے اس کا آغاز ہوگا کہ گنتی صحیح ہو. تیسری چیز کے الیکٹرک, کل نیپرا کی ہیئرنگ تھی جس میں انہوں نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے 7 سال کا فائنینشیل پلان مانگا, 480 ارب روپے مانگے. او بھائی کس بات کے, کیا آپ کی پرفارمنس رہی ہے؟ وہ سب ہم نے کل نیپرا کے سامنے اعداد و شمار بھی بتا دیے, ان کی پرفارمنس بھی دکھا دی اور نیپرا کی اپنی رپورٹوں سے ان کو آئینہ بھی دکھا دیا. اب نیپرا کو کے الیکٹرک مافیا کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے, ان کا لائسنس ختم ہونا چاہیے. جنریشن کو قومی سطح پر اس لیے آنا چاہیے کہ ایکسس بجلی ہے ہمارے پاس, بیچ میں کوئی پارٹی لا کر آپ اس کا پروفٹ ہم کیوں بیئر کریں. 662 ارب روپے تو آئی ایم ایف نے کہا ہے, 889 بلین روپیز کے ناد آئندہ ہے کہ الیکٹرک. آپ کسی کے ناد آئندہ ہو تو آپ کو مزید کوئی سبسڈی اور پیسے کیوں دے گا؟ لیکن ایک ادارہ, ہم 2 دن بل جمع نہ کرائیں ہماری بجلی کاٹنے آ جاتے ہیں. کراچی کے لوگ اگر ذرا بل جمع نہ کرائیں, اگر ایک آبادی میں 10 جمع نہ کرائیں تو 100 کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. لیکن یہ 889 ارب روپے ہڑپ کر گئے ہمارے خزانے کے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے, اور ان کو مزید مراحت دینے کے لیے سارے لوگ مل گئے. یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, ان ساری پارٹیوں نے ابراج کیپٹل سے مراحت حاصل کی ہیں. کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا ایم کیو ایم اور کیا پی ٹی آئی, سب کی چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اس لیے کوئی کے الیکٹرک کے حوالے سے نہیں بولتا, اور وہ چند لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کے ایک بدترین کارپوریٹوکریسی جس کے نتیجے میں آپ عوام کو یرغمال بنائیں اور چند لوگوں کو خوش کریں. وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے وہاں پر, وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا, اور یہ کراچی کے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں, ان کے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں. اور ان کو مراحت نیپرا بھی دیتا ہے, حکومت بھی دیتی ہے, پارٹیاں بھی دیتی ہیں. اس لیے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اس میں کمپٹیشن کر کے یہ کام کیا جائے. تو یہ الیکٹرک کا مسئلہ ہم نے واضح کر دیا, مردم شماری پہ ہم نے اپنا موقف دے دیا. اور ایک مرتبہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی طرح پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ہاتھوں یرغمال بنا رہے گا, ان کے کام کرے گا, ان کے کہنے پر بائی الیکشن کا اعلان نہیں کرے گا, اور اسی طرح سے بالکل آنکھوں دیکھی جو ہے وہ مکھیاں نگلے گا اور جال سازی میں شریک جرم رہے گا, تو ہمارا کوئی سگا نہیں ہے,
ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم دھرنا بھی کریں گے, ہم گھیراؤ بھی کریں گے, اور 10 مارچ کو انشاءاللہ ہم دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں اور کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.